عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 36ویں قسط ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے سنا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ پر قرآن کی تلاوت کا کس طرح اثر ہوا تھا اور کس طرح وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو چکا تھا، جو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے دین کی تبلیغ سے روکا جائے، یعنی اس کی پلاننگ ہو رہی تھی، اس کے لیے سازشیں ہو رہی تھی۔ لیکن سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت نے اس کے دل کے دنیا کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، قریش کے سرکردہ افراد ان کے پاس آئے اور تجویز پیش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں گے، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم کو بھی پوجنا ہوگا، یعنی ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور آپ کو ہمارے بھگوانوں کی عبادت کرنی ہوگی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں گے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کسی کشمکش کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے معبودوں کو پوجا کریں، اور ایک سال قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کریں گے۔ اس قسم کی قریش کی تجاویز کے جواب میں 6 آیتوں پر مشتمل سورہ کافرون نازل ہوئی تھی، جس آیت کو میں اور آپ ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور وہ ہے سورہ کافرون۔ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے یا کرو گے یا کر رہے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جو تمام ہی نصیحت کنندگان کا منہ بند کر دیا گیا، اور جب قریش کا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلا قما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے لگے کہ کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے سے روکا جائے، تبلیغ کرنے سے روکا جائے۔ قرآن نے کفار کی اس مہم کا تذکرہ جگہ جگہ کیا ہے۔ سورہ حجر کی 6 آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ سورہ صاد کی 6 آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے، یعنی انکار کرنے والے کافر کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
سورہ قلم کی 51ویں آیت میں فرمایا گیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یعنی جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ سورہ انعام کی 53ویں سورت میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، یعنی دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، خدا اپنے شکر گزار بندوں کو کیا ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ بہرکیف ناظرین، دعوت حق کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین کی تمام تر ترکیبیں جب ناکام ہونے لگیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پورا قبیلہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے پائیں گے، تو پھر انہوں نے دوسرے قبیلے کے افراد کو یہ کہہ کر ابھارنا شروع کیا کہ دیکھو تمہارے قبیلے کا فلاں آدمی مسلمان ہو گیا اور تم کیا کر رہے ہو؟ چونکہ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ کمزور تھے تو پھر ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کسی غلام مسلمان پر اس کے آقا کا ظلم ٹوٹ پڑتا۔ تہذیب مسلمین کی زیر عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درج ہے کہ رسوخ عزم، قوت ارادہ، شدت عمل انسان کی اصلی جوہر ہے اور داد کے قابل ہے، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبعی اور سفاکی کی مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو دی جانے والی ایذا رسانی کے سلسلے میں ابن اسحاق کے حوالے سے سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کر لیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے، قریش نے ایک دوسرے کو ابھارا تو ہر قبیلہ اپنے اندر کے مسلمانوں پر پل پڑا اور انہیں ایذائیں دینے اور دین سے برگشتہ کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے سبب سے محفوظ رکھا۔ جب ابو طالب نے قریش کی مذکورہ کارروائیاں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے متعلق دیکھیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے اور آپ کے واسطے سینہ سپر ہونے کے لیے ان سب یعنی بنی ہاشم کو جمع کر لیا۔ اللہ کے دشمن ملعون ابو لہب کے سوا سب کے سب ان کے پاس جمع ہو گئے اور جس بات کے لیے دعوت دی گئی تھی اسے قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور ساتھ کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ ناظرین، اس درمیان اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، لیکن قریش کا غصہ مسلمان غلام، کنیزوں اور غریبوں پر ٹوٹتا رہا۔ کتاب خطبات سیرت کے مصنف ظلم کی چکی چلنے لگی کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ آپ کی اسی دعوت و پیام کے ساتھ ساتھ رد عمل میں کافروں، مشرکوں اور ظالموں کی طرف سے ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ وہ لوگ بنے جو اسلام لانے والے غلام تھے، جو باندیاں تھیں، جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، جن کا خاندان مضبوط نہیں تھا۔ ظلم کی شکلیں کیا کیا ہوتی تھی، تاریخ نے اس کی تفصیلات بھی محفوظ کر رکھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت جبکہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ننگے پیر چلنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا، ایسی گرم اور تپتی ہوئی زمین پر ننگی پیٹھ لٹا کر گھسیٹا جاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی۔ خاص طور سے حضرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز سے تڑپائے جا رہے تھے، لیکن ایمان کے کیف اور جذب اندرون سے عہد کہتے رہتے۔ جب مطالبہ کیا جاتا کہ انکار کرو،
حمد کا، انکار کرو اللہ کا، تو اسلام کی عجیب مستی تھی اور عجیب ہمت و عزیمت تھی ایمان کی کہ ظلم جتنا بڑھتا جاتا اور ستم جتنی مشق کرتا جاتا اتنا ہی زیادہ ان کا قلب و ضمیر طاقتور ہوتا جاتا اور ان کی زبان حق کی للکار کے ساتھ یوں گویا ہوتی، اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، احد اور احد۔ اور لوہا گرم کر کے جسم کو داغا جاتا اور کبھی دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا۔ جناب خباب ابن الارت کے ساتھ یہی کیا گیا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا اور پکڑ کر روک لیا گیا، یہاں تک کہ مشرکین اور کفار کی اس لنچنگ سے چمڑی جلی، پیٹ کا گوشت جلا، گہرے گڑے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت خباب نے اپنا کرتا ایک مرتبہ اٹھا کر دکھایا تھا اور حضرت عمر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ظلم و ستم نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ انسان خود انسان کا کیسا خونخوار اور بے رحم شکاری بن گیا ہے۔ آج کے حالات بھی اسلام کا نام لینے والوں کے لیے ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان کا آقا امیہ تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ کے رہنے والے حبشی تھے، بھاری بھرکم توانا جسم والے، رنگ کالا، کالے کلوٹے۔ جب ایمان لائے تو ایمان کی مضبوطی بھی ایسی کہ جس کی مثال اس دنیا میں شاید ہی ملے۔ تپتے صحرا میں لٹانے کے بعد پتھر سینے پر رکھ دیتے تھے تاکہ جلن کی وجہ سے وہ نہ پلٹے۔ پھر کہا جاتا کہ کفر کرو، مگر وہ کہتے احد احد، تو جواب میں امیہ کہتا کہ جب تک تمہارا دم نہ نکل جائے یا پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزا کی پرستش نہ کرو گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی لفظ ادا ہوتا تھا اور وہ تھا احد احد، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ ناظرین، ان تکالیف آزمائش کا دور گزر رہا تھا کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس حال میں دیکھ لیا تو امیہ کو ایک زیادہ مضبوط اور توانا اور سیاہ فام غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ بہرکیف ناظرین، ظلم و ستم کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، ختم نہیں ہوا ہے، یہ تو محض ابتدا تھی۔ اگلی قسطوں میں اور بھی دردناک داستانیں ہیں جو آپ کی سماعت کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ان ایپیسوڈ کو دور دور تک اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں پہنچانے کی ضرور کوشش کریں تاکہ پل بھر کے لیے صحیح ہماری ایمان تازہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔